میں آپ جانیں گے بہت ہی اچھا نسخہ قبض کے لیے، جو کہ بچی ہیں اور بچے، چھوٹے بچے بھی خاص طور پہ بہت زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہیں اور کس طرح استعمال کرنی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ تو جیسا کہ قبض کی شکایت کے لیے بہت زیادہ عورتوں اور مردوں نے مجھے فیڈ بیک میں کہا کہ باجی ہمارے بچوں کو بھی جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور قبض کی شکایت ہوتی ہے اور ان کا پیٹ صاف نہیں رہتا، پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، تو ان کی جو ہے بہت زیادہ قبض کی شکایت ہو رہے ہیں بچے۔ تو آج میں جو نسخہ بتانے والی ہوں، میری ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے، جس میں آپ کا شہد جو ہے بہت زیادہ خالص ہونا ضروری ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ خالص چیزیں ہوں گی تو آپ کو زیادہ فرق پڑے گا، زیادہ جلد فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شہد کے بعد آپ نے لینا ہے سنا مکی۔ سنا مکی جو ہے یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ سنا مکی جو ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا جو ہے بہت زیادہ اس میں افادیت رکھی ہے اور یہ بیماری میں بہت ہمیں شفا دیتی ہے۔ سنا مکی جو ہے اس طرح کی ہوتی ہے، جیسے یہ پتے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی۔ اس کو گھر لا کر اس کو صاف کیجیے گا، اس کے اندر مٹی کچرا جو پتھر ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں، تاکہ آپ کبھی دوائی تیار کر رہے ہیں کھانے کے لیے تو میری یہی بات ہوتی ہے سب مریضوں کو کہ آپ نے دوائی جو ہے گھر لا کر آپ نے اس کا پاؤڈر بنانا ہے، تاکہ آپ اپنی دوائی کی جو افادیت آپ کو زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ آپ نے اس کا پاؤڈر بنانا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائے مہربانی تفصیل سے لکھا کریں، جیسے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، مرض کتنا پرانا ہے، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں، جیسے کہ شوگر ہو بتا دیں مجھے، تاکہ مجھے حساب سے آپ کو اچھی سے اچھی طرح بتا سکوں۔ اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ آج کا لائک ٹارگیٹ کم از کم 500 ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ہی اچھا اور کارآمد اس کا میں بتانے والی ہوں۔ تو سنا مکی آپ نے لینی ہے اور آپ نے شہد کا استعمال کرنا جیسے میں نے بتایا، اور اس میں آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر لینی ہے، وہ ہے دیسی گھی۔ دیسی گھی جو ہے آپ کا گھر کا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں باہر کا دیسی گھی لے آتے ہیں، اس میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز، آلو وغیرہ پیس کر وہ دیسی گھی تیار کر لیتے ہیں، جو ہمارے لیے بالکل جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے دیسی گھی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیسی گھی آپ نے لینا ہے، جیسے کہ آپ نے گھر کے اندر آپ نے ملائی جمع کر لی۔ بعض عورتیں گھر کے اندر دودھ آتا ہے بہت زیادہ تو وہ ملائی اکٹھی کر لیتی ہیں، جسے ہم ملائی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ملائی جو ہے آپ نے اکٹھی کر لینی ہے، 2-3-4 دن کی، 8 دن کی جو ملائی اکٹھی ہو جائے، فریج میں خراب نہیں ہوتی، تو اس کو آپ نے لینا ہے، گرینڈر میں ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے گرینڈر میں ڈالیے گا، اس کا مکھن نکل آئے گا۔ گرینڈ چلائیے، جیسے اس میں گرم پانی پہلے ڈالیے تھوڑا، اور گرم پانی جب ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ نے جب وہ آپ کا مکھن ایک دم اوپر آئے گا، گرینڈ چلائیں گے، آپ کا مکھن اوپر آ جائے گا، اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی ڈال کر مکھن کو ایسے ہاتھ کے ساتھ اتار لینا ہے۔ وہ مکھن کو اتار کر آپ نے اسی طرح بار بار تھوڑا تھوڑا ڈال ڈال کر گرینڈ کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا مکھن اتنا سارا آپ کا جو ہے تیار ہو جائے گا۔ اب وہ مکھن آپ نے چولہے پہ رکھنا ہے ڈائریکٹ، اور اس کو گرم کر لینا ہے۔ اس میں سے جو گھی نکلے گا وہ آپ نے گھی اس میں استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے خالص چیزیں، یہ گھر کی چیزیں خالص چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں اسی طرح اپنے گھر میں یہ گھی نکالتی ہوں اور جو ہے بہت اچھا فائدہ مند ہوتا ہے، اور میں بچوں کو صبح ناشتے میں روٹی پہ لگا کر دیتی ہوں تو وہ کھاتے ہیں، تو ان کو زیادہ سے قبض نہیں ہوتی اور ان کو جو ہے بالکل یہ بیماری قبض کی نہیں ہوتی، جو دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چلے ویڈیو کی طرف آتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ہو گئیں اور میں نے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ بلائی کا آپ نے کس طرح مکھن نکال کر اور آپ نے کس طرح دیسی گھی اس کا نکالنا ہے، اور آپ کو جو ہے فائدہ مند یہ چیزیں آپ کو خالص مل جائیں گی۔ اس طرح جو ہے آپ نے سنا مکی اور شہد اور دیسی گھی، 1 چمچ آپ نے دیسی گھی لے لینا ہے، 1 چمچ آپ نے شہد لے لینا ہے، 1 چمچ آپ نے پاؤڈر کیا ہوا سنا مکی کا لے لینا ہے۔ ان سب کو آپس میں ملا کر اس کو جو ہے آپ نے تھوڑا گرم کر لینا ہے، نیم گرم۔ جب یہ گرم ہو جائے گا، تھوڑا پک جائے گا دیسی گھی کے اندر، تو یہ پھر آپ نے اس کی آدھی چمچ آپ نے جب 1 چمچ آپ تینوں لے لیں گے تو اس کا جب آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے آدھی چمچ اس کو کھا لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اگر اس کو شہد کے اندر، اگر آپ دیسی گھی کے اندر سنا مکی کے جو پتے آپ نے پاؤڈر کیے ہیں، گولیاں بھی بنا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آپ گولیاں بنا لیں، تو وہ گولیاں بھی آپ بنا کر نیم گرم پانی سے آپ کھا سکتے ہیں۔ آسانی آپ کے لیے دونوں ہے، دونوں آپ آسانی کے ساتھ اس دوائی کا استعمال کیجیے گا، صبح دوپہر شام، آپ یہ تینوں ٹائم یہ سنا مکی بہت فائدہ مند ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، قبض کے لیے بہت اچھی، بہت ہی کارآمد تجربے سے گزرا ہوا آج میں نے آپ کو بہترین نسخہ بتایا۔ آپ اسی طرح استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو قبض ختم ہو جائے گی، 2-3 مہینے استعمال کر کے دیکھیں گے آپ کی ہمیشہ کے لیے قبض ختم ہو جائے گی۔
बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए। बच्चों को थोड़ा क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, बड़े जो है जिस तरह मैंने बताया कि 1 चम्मच आपने, फिर इसके बाद आपने आधी चम्मच जैसे मैंने बताया नीम गर्म पानी से खा लें, और बच्चों को ज़रा थोड़ा आधी चम्मच से कम दे दीजिएगा। 1 चम्मच भी खा लेंगे इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि देसी दवाएं जो होती हैं कोई नुकसान नहीं छोड़ती, और आपको जिस चीज़ से बताया जाए उसी से आपने खाना है। नीम गर्म पानी जैसे मैंने बताया, उसके साथ आपने इसको खा लेना है। आसानी के लिए अगर आप नहीं तो गोलियां बना कर रख लें, रोज़ की आपने सुबह शाम एक गोली खा लेनी है। ये आपके लिए बेहतरीन नुस्खा है, कारआमद है, कोई ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है। 2-3 महीने बना कर रख सकते हैं, आपकी ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं होती। देसी दवाइयाँ ख़राब नहीं होती, और ये जो है बहुत ही अच्छी और जो है फ़ायदेमंद और बहुत ही कारआमद होती हैं। आप इसका नुस्खा इस्तेमाल करके देखें, आपकी कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा, आपकी आंतें नरम हो जाएंगी, और जो आप जब गर्म पानी आपके पेट में जाएगा तो आंतें नरम होकर आपको ये दवाई असर करेगी, और आपकी कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। आपने ज़रूर जो है ये दवाई इस्तेमाल करके मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। और जो है ज़्यादा खुश्क चीज़ें, ज़्यादा बुनी हुई चीज़ें, जैसे कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और भुनी हुई चीज़ें बनते, और बच्चे जो खा लेते हैं शौक में बाहर की चीज़ें, उससे जो है बहुत ज़्यादा कब्ज़ की जो है शिकायतें मिली हैं कि हमें बाहर का खाना खाते हैं। तो आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा अगर आपने अपने कब्ज़ का खात्मा करना है। बाहर का खाना आप छोड़ दें, घर का पका हुआ अगर चटनी भी आपको मिल जाती है वो आपके लिए बेहतरीन है, वो आपके लिए सोना है। आप घर की चटनी बेस्ट है बाहर के खानों से। तो बाहर का खाना छोड़कर आप घर का खाना, अपनी माँ के हाथों का खाना खाएं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा रहमत, बरकत और शिफा होती है। माँ जो है मोहब्बत प्यार से खाना बनाती है, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। माँ का खाना खाइए, हाथ का। ज़िंदगी में माएँ जो है एक बार ही मिलती हैं, बार बार नहीं। तो इनकी कदर कीजिए, इनसे दुआएं लीजिए, इनकी खिदमत कीजिए, और इस तरह जो है अपनी बीमारियों को दूर कीजिए। मरने के बाद भी इनके लिए दुआ करें। जिनके लोगों की माएँ नहीं हैं उनको दुआ करें, ताकि उनको अल्लाह ताला उनकी माफ़रत करे। बच्चे जो है सदका जारिया होते हैं, मरने के बाद माँ बाप को जब दुआएं करते हैं तो उनको दुआएं लगती हैं, और वो उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो दुआ में ज़रूर याद रखा करें। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और इसके साथ अगर आप मेरे मज़ीद उसका हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी प्रीमियर लीग का ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ने के बाद।